نہ جانے امی کو میری شادی کی کیا جلدی تھی۔ 8 دنوں کے اندر ہی انہوں نے میری رخصتی طے کر دی تھی۔ کہتی تھیں کہ انہیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا، اس لیے جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آنن فانن ہی گھر میں نکاح کی تیاریاں چل رہی تھیں اور میں خاموشی سے امی کو تیاریوں میں مگن دیکھ کر ایک سرد سانس خارج کر دیتی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابو بھی مجھے پڑھانا چاہتے تھے، مگر ان کی نہگانی موت نے تو جیسے ہماری زندگیاں ہی بدل کر رکھ دی تھیں۔ میرے 10ویں جماعت کے امتحان قریب تھے، مگر امی نے میرا اسکول چھڑوا دیا اور کہنے لگیں کہ وہ اب میری پڑھائی کے اخراجات پورے نہیں کر سکتیں۔ میں گھنٹوں بیٹھ کر روتی رہتی، لیکن امی سے شکوہ نہیں کر سکی۔ ان کا کہنا تھا میں اپنے سسرال جا کر راج کروں گی۔ جس سے میرا رشتہ طے کیا گیا تھا وہ گاؤں کا چودھری تھا، جس کی عمر 40 سال کے قریب تھی، اور میں 15 سال کی لڑکی، جس کے دل و دماغ میں سوائے پڑھائی کے کسی نئے رشتے میں جڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ وہ جدی پشتی رئیس تھا، مگر مجھ جیسی عام لڑکی میں آخر انہوں نے کیا دیکھ لیا تھا جو مجھ سے نکاح کرنے چلے تھے؟ مجھے تو ٹھیک سے بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہ آتا تھا۔ شاید میری خوبصورتی اور کم عمری، یا شاید یہی میرے نصیب میں لکھا تھا۔ مجھے اس وقت اس بات کی اتنی ہوش نہ تھی۔ میرا ہونے والا شوہر مجھ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ میں نے اپنے حالات دیکھ کر بالآخر خود کو سمجھایا اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ میری ماں بہت خوش تھی، اور اگر وہ خوش تھیں تو ان کی اکلوتی بیٹی ہونے کی خاطر میرا بھی حق بنتا تھا کہ میں انہیں خوش رکھوں۔ نکاح کا دن آیا اور مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا۔ کچھ دیر بعد واجد رئیس چند مہمانوں کے ساتھ گھر میں تشریف لایا اور نکاح کی تقریب شروع کی گئی۔ میرے دل میں کچھ سوالات ابھرے تھے۔ اتنا امیر شخص بھلا اپنا نکاح اتنی سادگی سے کیوں کر رہا تھا؟ میں تو ان کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ شاید یہ ان کی دوسری شادی ہو، یا شاید تیسری۔ میں سر جھٹک کر رہ گئی۔ جس قلم سے میں نے اپنا مستقبل سنوارنا تھا، اسی قلم سے اپنا آپ میں نے واجد رئیس کو سونپتے ہوئے دستخط کر دیے، اور پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ مجھے کالیشان ہوٹل کے بڑے سے سجے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ ایک پل کو اس خوبصورت و دلکش گھر کی آرام و آرائش دیکھ کر میں مبہوت ہو چکی تھی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر کی بجائے ہوٹل کے کمرے میں کیوں لے کر آئے ہیں۔ میرے دل میں فی الوقت اپنے شوہر کے لیے کوئی جذبات نہ تھے، مگر ان آسائشوں کو دیکھ کر میرا دل قدرے نرم ضرور پڑ چکا تھا۔ شاید غربت سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے جو میری ماں نے کاٹی تھی، اس لیے میرے لیے اس نے مرد کی عمر کی بجائے دولت دیکھی تھی۔ مگر اگلے ہی پل دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوئی۔ شاید یہ اپنے شوہر سے پہلی بار ملنے کی وجہ سے بے چینی اور خوف کے ملے جلے جذبات کی وجہ سے تھا۔ میں دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی، تبھی کچھ دیر بعد دھیرے سے دروازہ کھلا۔ اسی کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیزی سے دھڑکنے لگیں۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میری جانب کچھ دیر بغور دیکھنے کے بعد خاموشی سے واش روم کی جانب چلا گیا۔ میں کپ کپاتے وجود سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ امی نے تو کہا تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور کم عمر، اس لیے وہ مجھ سے محبت کریں گے، مگر مجھے ان کے کسی تاثر سے یہ محسوس تو نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے اور مجھے مخاطب کر کے بولے کہ ماہین، تم تھک چکی ہوگی، جاؤ کپڑے بدل کر آؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ ان کا نرم اور اپنائیت بھرا لہجہ سن کر میں جھینپ گئی۔ میرے اندر آنے والے وہم ختم ہو چکے تھے، اور میں خاموشی سے معمولی سے حلیے میں ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے میں اس شہر کا رہائشی نہیں ہوں، اس لیے میں نے ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا۔ کل ہی ہم دوسرے شہر جائیں گے، اور پھر میں تمہیں اپنے محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ میں دل ہی دل میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ مجھے لگا کہ شاید امی کا جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ میرے لیے بہترین فیصلہ ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے اس رات میری ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا تھا، مجھے وہ محبت اور چاہت بھی دی جس کا میں حق رکھتی تھی۔ میں بھی پرسکون تھی۔ صبح ہوئی تو واجد بولے تیار ہو جاؤ، ہم آج ہی دوسرے شہر جائیں گے، اور اب سے تم وہیں پر پڑو گی۔ وہ رات کو ہی میری یہ درینہ خواہش پوچھ چکے تھے۔ میں خوش ہو گئی اور جانے سے پہلے امی سے ملنے کی فرمائش کی، جس پر واجد نے ناگواری سے جو الفاظ ادا کیے انہیں سن کر میرا دل لرز گیا۔ وہ بولے کہ اس ماں سے ملنے جاؤ گی جس نے تمہاری قیمت لگائی تھی۔ میں گنگ سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ مجھے سب کچھ بتا رہے تھے۔ میری ماں نے پورے 20 لاکھ لیے تھے میرے نکاح کے بدلے میں۔ میں صدمے سے رونے لگی۔ مجھے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی امی کے لیے۔ میں نے کب ان کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا جو انہوں نے میرا سودا پیسوں سے کر دیا؟ میں اب زندگی میں کبھی بھی ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ شہر پہنچے تو میں خیالوں سے تب نکلی جب گاڑی ایک عالیشان حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ ہر سو روشنیاں اور گہما گہمی دیکھ کر میں ستائشی نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی۔ مجھے یوں دیکھتے پا کر واجد بولے کہ ماہین، آج سے تم یہیں رہو گی، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے تو گویا سانپ سونگھ چکا تھا۔ اتنا عالیشان گھر جسے میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا، میں اب اس کی مالکن بن چکی تھی۔ خوشی سے اندر داخل ہوئی تو چند ملازمین کام کرتے نظر آئے اور مجھے یوں عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے گویا میں کوئی الگ ہی مخلوق ہوں۔ مگر شاید میرا حلیہ اس دلکش حویلی کی مالکن جیسا نہیں تھا۔ میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ تبھی ایک ملازمہ مجھے ایک کمرے میں لائی اور آرام کرنے کو کہا۔ میں نے واجد کو بھی اندر آنے کو کہا تو وہ بولے کہ وہ اب رات کو ہی آئیں گے، ابھی ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک نظر اس کمرے کو دیکھا۔ یہاں آنے کے بعد میرے ذہن سے میری ماں کا دیا گیا دھوکہ بالکل نکل چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ تب کھلی جب کانوں میں کئی سور و تال کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ سر پوری شدت سے درد کر رہا تھا، جبکہ جب میں سوئی تھی بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ موسیقی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ شاید آس پاس کسی کی شادی تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 7 بج رہے تھے اور واجد ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور میں مسکرا کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی، مگر جو منظر سامنے نظر آیا اسے دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ سامنے واجد کی جگہ کوئی اور پکی سی عمر کا مرد کھڑا تھا، سانولا سلونا سا۔ اس کی تیز چبھنے والی نظروں سے میں نروس ہوئی تھی۔ وہ شاید کچھ نشے میں تھا۔ کچھ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر جب اس نے کمرہ بند کیا تو میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے اس کا یوں کمرے میں آنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ میں غصے سے بولی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واجد کہاں ہے؟ میری بات سن کر وہ اپنی ٹھوری مسلتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور بولا، واجد بھی آ جائے گا، پہلے ہمیں تو وقت پورا کرنے دو۔ اس کے یہ الفاظ میرا وجود برف کی سل بنا چکے تھے۔ میں بکھلا کر چلانے لگی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ شاید وہ کوئی چور اچکا تھا جو اندر گھس آیا تھا، مگر اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے کر دیوار سے پٹخ دیا اور پھر غصے سے گالی بکتے ہوئے بولا، ایسے کیسے جانے دوں؟ پوری قیمت ادا کر کے اندر آیا ہوں۔ نسرین آپا بھی روزانہ نیا مال تو لے آتی ہیں، مگر انہیں یہ سمجھانا بھول جاتی ہیں کہ مالک سے کیسے بات کرنی ہے۔ میرا دل تو گویا دھڑکنا ہی بھول چکا تھا۔ کون نسرین آپا؟ کون سا مال؟ میں لرزتے وجود کے ساتھ سہمی بیٹھی اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب مجھے کچھ نہ سوجا تو میں اپنے شوہر کو آوازیں دینے لگی۔ تبھی ایک پکی عمر کی عورت کمرے میں داخل ہوئی اور ماتھے پر بل ڈالے میری جانب بڑھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے منہ پر کئی تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ ایک ساتھ کئی دھچکے میرا دماغ سن کر چکے تھے۔ وہ مجھے بالوں سے جکڑ کر غصے سے بولی، کس واجد کو آوازیں دے رہی ہو بدبخت؟ وہ واجد جو تمہیں یہاں بیچ کر جا چکا ہے، یا وہ واجد جو تمہاری قیمت 60 لاکھ لگا کر گیا ہے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ لو پیپرز، وہ تمہیں طلاق بھی دے چکا ہے۔ میں سانس روکے دیدے پھاڑے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پیپرز میرے سامنے زمین پر پڑے تھے۔ مجھے کسی طور بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ واجد میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ میں بے یقینی سے کبھی واجد کے دستخط اور کبھی اس طلاق نامے کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ ایک پل میں کیا سے کیا ہو چکا تھا۔ میری زندگی اجڑ چکی تھی۔ کیا میں بکاؤ مال تھی جس کی پہلے میری ماں نے قیمت وصول کی اور اس کے بعد میرے شوہر نے؟ وہ شخص مجھے بیچ کر جا چکا تھا۔ یہ کوئی عالیشان حویلی نہیں بلکہ کوٹھا تھا، جہاں پر رات کی سیاہی میں شہر کے معزز لوگ اپنی راتوں کو رنگین کرنے آتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے خود کو ان سے چھڑوانا چاہا۔ میں جلد از جلد وہاں سے بھاگ کر جانا چاہتی تھی، مگر میں ہر طرف سے پھنس چکی تھی۔ نسرین آپا کمرہ لاک کر کے جا چکی تھیں۔ وہ نشے میں دھت انسان میری جانب خباثت سے مسکراتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی نشے کی چیز تھی۔ میں پورے کمرے میں اپنے لیے جائے پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ شاید کوئی ایسا راستہ جہاں سے میں اس مشکل سے فرار حاصل کر سکوں، مگر نہ ہی دروازہ کھولا گیا اور نہ ہی کوئی کھڑکی۔
وہ شخص مجھ پر وہ بدبودار نشہ آور چیز انڈیلتا رہا اور میں اس سے رحم کی بھیک مانگتی رہی۔ اس نے میری قیمت چکائی تھی۔ جب سیدھی طرح بات نہ بنی تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے احتجاج پر وہ سیاہ رنگ کی کانچ کی بوتل کو میرے سر پر مار کر توڑ دیا۔ میں چکرا کر زمین پر گر گئی۔ کانچ کے ٹکڑے میرے وجود میں پیوست ہونے لگے۔ اس پل شدت سے مجھے میری ماں کی یاد آئی تھی۔ میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا سب محسوس کر سکتی تھی، مگر رد عمل کی ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ صبح جب ہوش آیا تو میں بیڈ پر تھی۔ آس پاس زمین پر کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ البتہ وہ شخص جا چکا تھا۔ گرم آنسو زاروں قطار آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں یک ٹک چھت کو دیکھتی رہی اور پھر سختی سے اپنے آنسو صاف کر کے اٹھ بیٹھی۔ اپنی حالت پر ایک نظر دوڑائی۔ کیا تھی اور کیا ہو چکی تھی؟ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ عزت بچانے والے مددگار صرف فلموں ڈراموں میں ہی آتے تھے، جبکہ حقیقت میں زندگی کی ساری تلخیاں خود کو ہی سہنی پڑتی ہیں۔ یہاں کوئی دوسرا مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ مگر ہاں، میرے دل میں ایک کسک ضرور رہ گئی تھی کہ کاش میں پیدا ہوتے ہی مر چکی ہوتی۔ میں خود میں کھوئی انہی باتوں میں گم تھی۔ میرے زخموں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا کہ تبھی دروازے پر کوئی آیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو نسرین آپا کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ نسرین آپا آگے بڑھ کر میرا گال تھپ تھپا کر بولیں، واہ لڑکی، تم تو آتے ہی چھا گئی۔ راتوں رات تمہاری لائیو ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ پہلے صدمے کیا کم تھے جو یہ انکشاف بھی کر دیا؟ نسرین آپا نے۔ میں بامشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جب لڑکے نے موبائل کی سکرین میری جانب موڑی، میرا دل حلق کو آیا تھا۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں۔ سامنے سکرین پر کل رات کے تمام تر مناظر چل رہے تھے۔ میری عزت صرف بند کمرے میں ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے سامنے نیلام ہو چکی تھی۔ میں نے غصے اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں چلاتے ہوئے اس لڑکے کے ہاتھ سے موبائل چھین کر زمین پر دے مارا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ پاگل پن کا دورہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس وقت بہترین مثال بنی ہوئی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بند ہو رہا تھا۔ میں غلیظ ہو چکی تھی۔ 7 پردوں میں چھپ کر رہنے والی لڑکی کی عزت چند پیسوں کے عوض نیلام ہو چکی تھی۔ میرا دل موت کی دعائیں کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت ان دونوں نفوس کے چہروں سے خوف آ رہا تھا۔ کئی لوگ نسرین آپا سے میری بکنگ کروا رہے تھے اور میں چیختے چلاتے ہوئے، ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی بچی کچی عزت کی پناہ مانگ رہی تھی۔ لیکن وہ عورت صفاکی سے ہنس کر کہنے لگی کہ تم تو سونے کی چڑیا ہو، تمہیں کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ وہ کانچ کے ٹکڑے یوں ہی بکھرے تھے۔ میں روتے ہوئے آگے بڑھ کر بیڈ سے اتری، ایک ٹکڑے کو اٹھایا اور اپنی کلائی کاٹ دی۔ نسرین آپا اور وہ لڑکا یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں ایسی ناپاک زندگی نہیں جی سکتی تھی۔ وہ نسرین نامی عورت اس لڑکے سے ملازم کو بلانے کا کہہ رہی تھی، مگر میں ہر شے سے بیگانی نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ میں نے اٹک اٹک کر سانس لیتے ہوئے شکر ادا کیا تھا کہ مجھے یہ ذلت اب نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میں نے ذلت کی زندگی سے حرام کی موت قبول کی تھی، مگر شاید میرے حصے میں وہ بھی نہیں لکھی گئی تھی۔ چند دن بعد میں ہوش میں آ چکی تھی۔ ہر وقت نسرین آپا کے خاص لوگوں کا مجھ پر پہرا تھا، مگر میں ہار نہیں مان سکتی تھی۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے یہ ذلت بھری زندگی نہیں جینی تھی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملا میں نے ہسپتال سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ میرا کمرہ خالی تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پر لگائی ڈرپ اتاری اور ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ مگر ابھی میں ہسپتال سے چند قدم دور گئی تھی کہ مجھے کسی نے مضبوطی سے پکڑتے ہوئے ایک گاڑی میں دھکیل دیا۔ مجھے واپس حویلی میں لے جایا گیا تھا، جہاں نسرین آپا نے میرا استقبال تھپڑ مار کر کیا تھا۔ ایک بار پھر میں اندر قید ہو چکی تھی۔ ایک نہ ختم ہونے والی قید ہی اب میرا مقدر بن چکی تھی۔ میں اکیلی ان سب سے آخر کتنی دیر تک لڑتی؟ برائی کی کشش زیادہ تھی، اچھائی کو پرکھنے والے لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔ میرے کمرے میں، باتھ روم میں، ہر جگہ کیمرے نصب کیے گئے تھے۔ آئے روز کئی لوگوں سے میری ملاقات کروائی جاتی تھی۔ میری کئی ویڈیوز بنا کر وائرل کی جا چکی تھیں۔ میں چاہ کر بھی اب اس کوٹھے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ میری عزت تو کب کی تار تار ہو چکی تھی اور کئی بار ہو چکی تھی، اب تو یاد بھی نہیں تھا، مگر ہاں، آئے روز کئی لڑکیاں یہاں آیا کرتی تھیں، مجھ جیسی معصوم، واجد سے دھوکہ کھائی لڑکیاں جو اس کی جھوٹی چکا چوند دولت کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتی تھیں۔ اب تقدیر کے آگے بے بس ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 2 سال بیت گئے۔ آج بھی واجد کوٹھے پر آتا تھا،
مگر اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی میری آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھنے کی۔ وہ جب بھی آتا ایک لڑکی یہاں ضرور لاتا تھا۔ اس شام مجھے نسرین آپا نے میری بکنگ کا بتایا جو کہ ایک ہوٹل میں تھی۔ میں خاموشی سے سر ہلا کر ان کی بتائی گئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ میرا کسٹمر میرا انتظار میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اتنا شریف دکھنے والا انسان دراصل عزتوں کا سوداگر ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور چند باتیں کرنے کے بعد میرے حسن کی تعریف کرتے ہوئے ایک تحفہ تھمایا گیا۔ وہ ایک جیولری باکس تھا جس میں خوبصورت سا ہار تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، میرے اکثر کسٹمرز مجھے یہ مہنگے تحفے دیتے رہتے تھے۔ نہ جانے مجھے وہ اتنا کیوں پسند آیا کہ میں نے فوراً پہن لیا۔ مجھے وہ شخص بھی باقی لوگوں سے بھلا لگا تھا، مگر اپنے دل کی بات دل میں ہی کہیں دفن کر گئی۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو معاشرہ جس نام سے پکارتا تھا، اس نام کو شریف لوگ اپنے گھروں میں لینا بھی نازیبا سمجھتے تھے۔ صبح میں کوٹھے پر واپس آ گئی۔ میرے گلے میں ہار دیکھ کر نسرین آپا معنی خیز انداز میں مسکرائیں اور کہنے لگیں، لگتا ہے کہ اس بار تمہیں کوئی دل سے پسند آ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا کر رہ گئی۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھیں کہ حویلی میں ایک شور سا گونجا۔ ہم سب اس سمت کی جانب دوڑے۔ آواز ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ جب کمرہ کھول کر دیکھا تو سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ آج صبح ہی واجد ایک لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا جس نے اب اپنی شہرک کاٹ لی تھی۔ اس کا گلا آدھا کٹ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری سانس اکھڑنے لگی۔ میں مزید وہاں کھڑی نہ رہ سکی۔ میرے کانوں میں نسرین آپا کی آوازیں گونج رہی تھیں جو اس لڑکی کو اول فول بول رہی تھیں۔ تبھی جس مخصوص کسٹمر کو اس لڑکی کو بیچا گیا تھا وہ کمینگی سے بولا، مر گئی تو کیا ہوا، میں اپنا کام تو پھر بھی پورا کر کے ہی چھوڑوں گا، آخر کو پیسے دیے تھے۔ میں چکراتے دماغ کے ساتھ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی وہاں سے دور چلی آئی۔ اس لڑکی کو ہسپتال لے جایا جا چکا تھا اور میں اس کے مر جانے کی دعا کر رہی تھی کیونکہ یہاں سے خلاصی بس یہی ایک راستہ تھا۔ ایک بار پھر میں اسی کرب سے گزرنے لگی تھی جو یہاں آ کر پہلے دن محسوس کیا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر واجد میرے قریب آیا اور پھر میرے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر پانی کا گلاس میری جانب بڑھانے لگا۔ اس کا یہ عمل مجھے آگ بگولا کر چکا تھا۔ وہی تو ذمہ دار تھا ان سب کا۔ میں نے وہی پانی کا گلاس اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بکھلا کر اٹھا اور میرا منہ دبوچ کر دوسرے ہاتھ سے اپنی پینٹ سے پسٹل نکالنے لگا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر میں پھیکی سی مسکرائی اور بولی، کاش واجد رئیس تم مجھے یہاں لانے سے پہلے اپنی شوہر ہونے کی حیثیت سے حاصل کر کے جان سے مار دیتے، میں اف بھی نہ کرتی، مگر اب کیا فائدہ، نہ عزت بچی اور نہ کوئی رشتہ۔ واجد کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ بھلا اس جیسے شخص پر ان باتوں کا کیا اثر ہونا تھا۔ تبھی گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں خوف سے آنکھیں موند چکی تھی، مگر یہ کیا، سامنے تو پولیس کھڑی تھی جس نے آتے ہی پورے کوٹھے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ کانسٹیبلوں نے واجد کو حراست میں لے لیا تھا جبکہ نسرین آپا بھی بے انتہا ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں مگر خود کو ان لیڈی کانسٹیبل سے چھڑوا نہیں پا رہی تھیں۔ ڈی ایس پی ابراہیم ملک نے ایک پیپر نسرین آپا کو دکھاتے ہوئے کہا کہ کئی مہینے لگے ہیں انہیں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں اور واجد جیسے شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑنے میں۔ تبھی ڈی ایس پی نے اپنے چہرے پر ایک مخصوص مسکان سجائے میری جانب پلٹا اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، شکریہ ماہین، اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں کبھی بھی انہیں اور ان کے گینگ کو رنگے ہاتھوں ثبوت کے ساتھ نہ پکڑ سکتا۔ ان کی اس بات پر جہاں نسرین آپا کے طوطے اڑے وہیں واجد بھی حیران رہ گیا۔ میں نے اپنے گلے سے لاکٹ اتار کر ابراہیم کے حوالے کر دیا جو چند ماہ پہلے اس ہوٹل میں اسی نے مجھے دیا تھا۔ اس شام میرا کسٹمر کوئی عام شخص نہیں بلکہ ڈی ایس پی تھا اور نسرین گینگ کے سیاہ دھندے کے متعلق ثبوت اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کوٹھے سے نکالنے میں وہ میری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ میں نے تو حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا مگر مجھے کئی لڑکیوں کی زندگیاں بچانی تھیں۔ میں نے حامی بھر لی اور پھر ڈی ایس پی کا دیا ہوا ہارڈ جس میں مائکرو فون اور سمارٹ مائکرو کیمرہ چسپا تھا وہ پہن لیا۔ اس کوٹھے میں کب کیا ہوتا رہا اور کون کیا کرتا رہا سب کچھ ابراہیم کو پتہ چلتا رہا اور پھر آخر کار کئی ثبوت اکٹھے کر لینے کے بعد آج یہ دن آ ہی گیا تھا۔ نسرین اور واجد اپنے اختتام کو پہنچ چکے تھے۔ جو لڑکیاں نہیں آئی تھیں انہیں ان کے گھر تک صحیح سلامت بھیج دیا گیا۔ وہ کتنی خوش قسمت تھیں، ان تک مدد پہنچ گئی تھی۔
جن میں میرا بھی کردار شامل تھا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کاش چند سال پہلے میرے لیے بھی کوئی معجزہ ہو جاتا، میری عزت بچ جاتی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ ابراہیم میری جانب بڑھا اور اپنے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں ان کے ساتھ اس کے گھر میں چلی گئی جہاں صرف ان کی بوڑھی ماں تھی۔ کچھ دنوں بعد ابراہیم نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں حیران تھی مگر انہوں نے مجھے کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا تمہاری زندگی صرف وہ ہے جو تم میرے ساتھ آئندہ گزارو گی، اس میں ماضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تم نے جس طرح سے میری مدد کی ہے میں تم سے شادی کر کے خود کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ ان کی محبت دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ چند ہفتوں بعد میرا اور ابراہیم کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی محبت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ میری سوچ کا زاویہ وہ بدل چکے تھے۔ زندگی میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا، سب کے سبق مختلف ہوتے ہیں۔ واقعی زخم پر مرہم رکھنے والے بھی مل ہی جاتے ہیں، مگر اپنے بہترین وقت پر۔